اب تک کی صورتحال میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اسلام آباد میں مذاکرات ہو رہے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ وقت ہے۔ 12 لوگ ان مذاکرات کے اندر شامل ہیں جو اب تک ہمارے پاس تفصیلات ہیں۔ 4 پاکستانی ہیں، 4 امریکی ہیں اور 4 ایرانی ہیں۔ مذاکرات کے اندر جو ہے وہ کافی سٹریس ماحول ہے، یہ بڑے مشکل مذاکرات ہیں، آسان نہیں ہیں، کیونکہ دونوں فریقین بہت دور کھڑے ہیں اور ابھی ایک جنگ میں سے نکلے ہیں۔ جنگ بندی کو چند دن ہوئے ہیں اور دونوں کے مذاکرات میں ایک دوسرے سے فرق بھی بہت زیادہ ہے۔ امید یہ کی جا رہی ہے کہ کامیابی مل جائے گی، لیکن خبر کے بارے میں آپ کو بتاؤں، میری پاکستان میں صحافیوں سے بات ہوئی ہے، کسی کے پاس کوئی خبر نہیں ہے، اور جو سورسز ہیں میرے، ان کے پاس بھی کوئی خبر نہیں ہے۔ جو پاکستان کی جانب سے 4 لوگ ہیں وہ تو خبر دینے والے نہیں ہیں، اور سب سے پہلے اگر پاکستان کی جانب سے آگاہ کیا گیا ان مذاکرات کے اوپر تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ وہ چاہیں گے کہ شیئر کریں معاملہ۔ یہ خبر یا تو امریکی میڈیا سے باہر آئے گی یا ایرانی میڈیا سے باہر آئے گی، پاکستانی میڈیا کے پاس اندازے تخمینے ہی ہوں گے۔ ہاں، پاکستانی حکمران یا پاکستانی جو وفد ہے وہ عرب ممالک کے حکمرانوں کو، یہ یعنی سعودی عرب کو، قطر کو، وہ چاہیں گے کہ ان کو بھی یہ خبر پاکستان کی جانب سے پہنچے۔ تو یہ خبر آپ کو پاکستان کے اندر سے بہت مشکل ہے کہ نکلے اور ملے۔ جو پارٹیسپینٹ ہیں ان کو دیکھ کے تو مجھے یہ آئیڈیا ہوتا ہے۔ دوسرا سب سے زیادہ امکان یہ ہے کہ اس کی اناؤنسمنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کرے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ خواہش بھی ہوتی ہے، وہ اپنا ان کا ایک ٹروتھ سوشل میڈیا بھی ہے، اور وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی خواہش ہوگی کہ بڑی خبر یا بڑی ڈیولپمنٹ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پلیٹ فارم سے دنیا تک پہنچے۔ اور پہلے آپ نے یہ دیکھا بھی ہے، وہ اس قسم کی کوشش کرتے بھی ہیں۔ بہرحال خبر آئے گی تو وہ جنگل میں آگ کی طرح پھیلے گی، بریک کوئی بھی کرے وہ پوری دنیا کے اندر فوری طور پہ سب سے بڑی بریکنگ نیوز بنے گی، جو بھی اس میں ڈیولپمنٹ ہوگی۔ بہت مشکل ہے مذاکرات کو نتیجہ خیز بنانا، اس پہ بڑی محنت کرنی پڑے گی، بہت دل بھی بڑا کرنا پڑے گا۔ ایران کو کیا چاہیے، امریکہ کو کیا چاہیے، یہ ہے سب سے بڑی چیز ان مذاکرات میں۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایران جو مانگ رہا ہے کیا امریکہ دے سکتا ہے، یا امریکہ جو مانگ رہا ہے کیا وہ ایران چھوڑ سکتا ہے۔ یہ 2 چیزیں ہیں نا، تو دیکھیں وہ کون سی 5-6 چیزیں ہیں جو ایران کو چاہیے اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو امریکہ کو چاہیے۔ نمبر 1، ایران کو چاہیے آبنائے حرمت پر کنٹرول۔ یہ سونے کی چڑیا ان کے ہاتھ لگ گئی اور انہیں آئیڈیا ہو گیا کہ اس سے تو بہت پیسہ بھی کمایا جا سکتا ہے، اور انہوں نے اس کو بند کرنے کا عملی طور پہ تجربہ بھی کر لیا، اور دنیا کو انہوں نے دکھا بھی دیا کہ وہ اس کو طاقت کے زور پہ بند کر سکتے ہیں۔ اب ایران نے یہ بار بار کہا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے کی طرح کبھی نہیں ہوگی، یہ ایران کے کنٹرول میں رہے گی۔ تو پہلا تو ایران کا جو بڑا مطالبہ ہے وہ یہ کہ آبنائے حرمت پہ وہ کنٹرول رکھنا چاہتے ہیں اور ایک میکینزم کے ذریعے سے اس کو چلانا چاہتے ہیں۔ یہ بات عرب ممالک نہیں مانتے، لیکن چلے آگے چلتے ہیں۔ دوسرا ان کا یہ ہے کہ منجمد اثاثے جو ہیں ایران کے، یہ بہت بڑی مقدار میں $120 ارب لگ بھگ یہ بنتے ہیں۔ یہ پیسہ ایران کو مل جائے تو اس کی قسمت بدل جائے۔ وہ اس پیسے کو بڑے اچھے طریقے سے استعمال کر کے ایران کے اندر بہت بڑا انفراسٹرکچر، بڑی ڈیولپمنٹ، لوگوں کا بڑا فائدہ کر سکتے ہیں۔ تو ایران کو بہت بڑے پیمانے پہ نہ صرف آکسیجن مل جائے گی بلکہ بڑی طاقت مل جائے گی اگر یہ پیسہ ایران کی اکانومی میں اگلے 1-2 سال میں 3 سال میں بھی پمپ ان ہو جاتا ہے تو۔ اب یہ پابندیاں UN کے ذریعے بھی لگی ہوئی ہیں اور الگ الگ ذرائع۔ ایک خبر بیچ میں آ رہی تھی کہ شاید امریکہ نے، اور رائٹرز نے خبر دی تھی کہ امریکہ نے رضامندی ظاہر کر دی ہے ایران کے منجمد اثاثوں کے حوالے سے جزوی طور پہ، اور قطر کے اثاثوں کے بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ جو قطر میں $6 ارب ہیں وہ ریلیز ہو جائیں گے۔ لیکن پھر امریکہ کے اندر سے وائٹ ہاؤس کے ایک آفیسر نے اس کی تردید بھی کی ہے، اور یہ کہا گیا کہ جناب ابھی اثاثے ایران کے ڈی فریز نہیں کیے گئے۔ میں بھی یہ ڈونلڈ ٹرمپ خود اناؤنس کرنا چاہتے ہوں، لیکن یہ ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہے جو ایران کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی۔ یہ ان چیزوں میں سے ایک ہے جو ایران چاہے گا کہ ایران کو ملے، اور وہ ڈیمانڈ کر چکے ہیں پہلے ہی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات سے پہلے یہ ہونا چاہیے۔ تیسری چیز جو ایران مانگتا ہے وہ پابندیوں کا خاتمہ ہے۔ ایران پہ بڑے لمبے عرصے سے پابندیاں لگائیں، گیس نہیں بیچ سکتا، تیل نہیں بیچ سکتا، عالمی منڈیوں تک اس کی ایکسیس کو محدود کیا گیا ہے، ایرانی کرنسی جو ہے وہ بالکل زمین بوس ہو چکی ہے، گر چکی ہے، اس کی ویلیو نہیں رہی۔ یہ ساری چیزیں ایران کے ساتھ گزشتہ کئی دہائیوں سے ہو رہی ہیں۔ وہ پابندیوں میں نرمی چاہے گا، اور اس کے لیے اقوام متحدہ میں بھی ممالک کو جانا پڑے گا۔ امریکہ ہی ہے نا، باقی تو ممالک سارے اب یہ بات سمجھتے ہیں کہ ہمیں امن قائم کرنا چاہیے۔ امریکہ کے پاس یہ ایک ویٹو پاور ہے، رشیا، چائنا، فرانس، برطانیہ، جرمنی، باقی ممالک کسی اور طرح سوچتے ہیں۔ بہرحال یہ پابندیوں والا معاملہ ایک اور ہے، ایران کو لگتا ہے اس کا حق اسے ملنا چاہیے۔ پھر جنگی نقصانات کا ازالہ، یہ بھی ایران کا ایک ایسا مطالبہ ہے جو سخت مطالبہ ہے۔ پھر 5واں مطالبہ ان کا یہ ہے کہ مستقل جنگ بندی ہو، یعنی دوبارہ ہم پہ حملہ نہ کیا جائے، اس کی باقاعدہ گارنٹی ہونی چاہیے۔
امریکی اڈوں کا خاتمہ بھی وہ مانگتے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ مطالبہ ان کا اتنے زور سے موجود رہے گا مذاکرات کے اختتام تک کہ وہ یہ کہیں کہ جی یہ نہیں ہوگا تو ہم نہیں مانتے۔ اب آ جائیں امریکہ کو کیا چاہیے۔ امریکہ کو جو مین چیز ایک چاہیے وہ یہ ہے کہ ایران ایٹمی قوت کبھی نہیں بنے گا، اور اس سلسلے میں امریکہ یہ بھی چاہتا ہے کہ جو یورینیم اب تک ایران نے 60% افزودہ کر لی ہے وہ یورینیم واپس کر دی جائے۔ واپس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حوالے کر دی جائے امریکہ کے، یا IAEA کے ساتھ مکمل تعاون کیا جائے۔ یہ ان کے مطالبات ہیں امریکہ کے۔ اب ایران اس میں کتنی فلیکسیبلٹی دکھاتا ہے یہ آپ دیکھ لیتے ہیں۔ آبنائے ہرمز کو پرانے طریقے پر بحال کیا جائے، یہ امریکہ کا مطالبہ ہے۔ اس سے پہلے دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ نا اس میں کنفیوژن ہے تھوڑی سی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ سٹیٹمنٹ بھی آ چکا ہے کہ آبنائے ہرمز کے ذریعے ایران کے ساتھ مل کر ہم کوئی بہتر حل تلاش کر سکتے ہیں، یعنی وہاں سے بہت پیسہ بھی بن سکتا ہے۔ ٹرمپ کے دماغ میں بھی یہ بات ہے، لیکن عرب ممالک کا یہ مطالبہ ہے جو کہ امریکہ کے اتحادی ہیں اور بہت پیسہ وہ امریکہ پہ خرچ کرتے ہیں۔ عرب ممالک یہ کبھی نہیں چاہیں گے، وہ یہ تو کر لیں گے کہ بہت سارا پیسہ امریکہ کو دے دیں گے، لیکن وہ یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ آبنائے ہرمز پہ کنٹرول کر کے ایران یہاں سے پیسہ بنائے۔ انہیں اس کو انٹرنیشنل واٹرز کی طرح رکھنا ہے کہ یہاں سے جہاز گزرتے رہیں جیسے ماضی میں ہمیشہ سے گزر رہے تھے۔ عرب ممالک کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی کیوں ہو رہی ہے، لڑائی تو ایران کی ہوئی ہے، آبنائے ہرمز سے تو ہم تجارت کرتے ہیں، تو ایران کو یہ لگتا ہے کہ یہ میرا پانی ہے، میں اس پہ قبضہ کروں گا جیسے باقی لوگ کرتے ہیں۔ جیسے اور بہت سی جگہوں پہ ممالک ٹیکس لیتے ہیں اپنے پانیوں میں سے جہازوں کے گزرنے کا، تو ہم بھی لیں گے، عمان اور ایران مل کر۔ تو یہاں پہ ایک پھڈا ہے، یہ امریکہ کی ایک بڑی ڈیمانڈ ان کی آبنائے ہرمز کے حوالے سے۔ پھر میزائل ٹیکنالوجی پر امریکہ یہ چاہے گا کہ ایران پر پابندیاں لگیں۔ پابندی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ میزائل بنا ہی نہیں سکتے، یہ اس کی رینج کا معاملہ ہوتا ہے۔ پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی بہت اچھی ہے، پاکستان نے اپنے میزائلوں کے تجربے بھی کیے ہیں، لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ پاکستان کا میزائل میکسیمم کتنی دور تک ہٹ کر سکتا ہے؟ پاکستان کا میزائل کسی بھی ایسی جگہ پہ ہٹ نہیں کر سکتا جہاں پہ مغربی مفادات کا کوئی مسئلہ آ جائے۔ حتیٰ کہ پاکستانی میزائلوں کی رینج اس دن میں کیلکولیٹ کر رہا تھا اور ہم نے جو ڈسٹنس کیلکولیٹر ہے وہ نکالا ہوا تھا، یہ باقاعدہ آپ کو اویلیبل ہے، اب پوری ہر طرح کی اپلیکیشن آپ کو مل جاتی ہے۔ تو ایرانی میزائل اسرائیل تک پہنچتے ہیں، پاکستانی میزائل جو ہیں کیونکہ فاصلہ ہمارا زیادہ ہے، ہم اگر سندھ والی سائڈ پہ بھی جائیں تو ہمارے میزائل اسرائیل تک نہیں جاتے۔ اب یہ وہ نون ریالٹی ہے اور یہ وہ والے میزائل ہیں جو ہم نے اناؤنس کیے ہوئے ہیں پہلے۔ مے بی پاکستان کے بعد ایسی ٹیکنالوجی ہو جو ہم نے نہیں بتائی ہوئی، بہت سارا کچھ ایسے بھی ہوتا ہے نا، آپ سرپرائز کرتے ہیں دنیا کو۔ ضروری تو نہیں ہے کہ جو ہم نے ڈیٹا دنیا کو دیا ہوا ہے ہماری کیپیسٹی بھی اتنی ہے، لیکن یہ ایران کو دبانے کی کوشش کریں گے کہ آپ اپنے میزائلوں کی رینج کے حوالے سے ہمارے ساتھ جو معاہدہ کریں گے اس کی آپ پاسداری کریں گے، نہیں تو پھر پابندیاں۔ اب تک کے لیے اتنی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔